بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہمارے دلائل میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے نصوص ابو بکر اور عمر کے تصریح کے یہ دین سے خارج تھے بہت زیادہ. اگر چاہے تو میں پیش کروں، لیکن یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ پہلے اسلام ثابت کریں، پھر خلت ثابت کریں، پھر امانت داری ثابت کریں، پھر اس نے اسلام کے لیے بھائی قربانی، وہ پھر ثابت ہو جائے گا نا. دیکھیں بدعتی کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیل نہیں ہو سکتا. جب پیغمبر نے کہا کہ ہر بدعتی جہنمی ہے، ہر بدعتی جہنمی، جب قرآن نے کہا کافر ہے، تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ جو بدعتی ہے، آپ ہزار حدیث لاؤ کہ بدعتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے، رسول کا امین ہے، ہم کہیں گے وہ حدیث سب جھوٹ ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اگر یہ اتنے خلیل تھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیوں نہیں کرتے تھے؟ یہ دیکھو فرماؤ جی، سورہ حجرات، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. کہ اگر تم آواز بلند کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. اچھا، اس کے بعد ملاحظہ فرمائے کتاب بخاری، کتاب التفسیر، تفسیر سورہ حجرات، یہاں پر ایک حدیث، دو حدیث کہ یہ آیا ابو بکر اور عمر کے مذمت میں نازل ہوئی ہے. آئے حبط اعمال کہ انہوں نے اپنی آواز بلند کی ہے. بخاری میں حدیث نمبر 4845 اور 4847 کہ آئے حبط اعمال ابو بکر اور عمر کے مذمت کہ انہوں نے آواز بلند کی تھی، آیت نازل ہوئی ہے. اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے آئے حبط اعمال نازل کیا، انہوں نے آواز بلند کی ہے، آیا اللہ کی جانب سے آیا کہ تم آواز بلند کرو گے تو اعمال حبط ہو جائیں گے. ملاحظہ فرمائی تفسیر قاسمی محاسن التأویل، یہاں پر کان عند اہل السنہ المحبط للأعمال هو الكفر خاصہ. حبط عمل کس سے ہوتا ہے؟ کفر سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی یہ حاشیہ شہاب ہے تفسیر بیضاوی پر، یہاں پر صفحہ نمبر 47 پر، ان المحبط فی الحقیقہ عند اہل السنہ الکفر. محبط عمل جو ہے کفر کی دلیل ہوتی ہے، حبط عمل. یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد نمبر 2. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر یہی اسی آیت کو نقل کرتا ہے، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون والعمل يحبط بالكفر. پھر اس کے بعد بہت سارے آیات کی وہ تلاوت لکھتا ہے یہاں پر کہ عمل کفر سے حبط ہو جاتا ہے. پھر ملاحظہ فرمائیے کتاب ابن تیمیہ کی تقریب الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ، تالیف شیخ الاسلام ابن تیمیہ، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے رفع الصوت فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یخشى علی صاحبہ کفر، صفحہ نمبر 36 کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز بلند کرنے سے اس کا آواز بلند کرنے والے پہ کفر کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ کافر ہے. تفسیر المراغی، احمد مصطفیٰ مراغی کی تفسیر جز نمبر 26، اسی آیے کے ذیل میں ہے کہ بلی وفی ذلك من الاستخفاف الذي يؤدي الى الكفر المحبط للاعمال، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنے سے انسان کافر بن جاتا ہے. تو ثابت ہو گیا کہ انہوں نے آواز بلند کی آئے حبط عمل انہی کے لیے، اور حبط عمل کفر کی دلیل. بسم اللہ. ٹائم ختم ہو گیا. یہ کہتے ہیں ان تحبط اعمالکم سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے اعمال ضائع ہوئے ہیں. دیکھیں تحبط فعل مضارع ہے، اس کے اوپر ان داخل ہوا ہے. فعل مضارع پر جب ان داخل ہو جائے تو نحوی علماء کہتے ہیں کہ مستقبل کا فائدہ دیتے ہیں کہ اگر مستقبل میں آپ یہ کام کریں تو پھر آپ کا عمل ضائع ہو سکتے ہیں. دوسری بات دیکھیں یہ سمجھتے ہیں ان تحبط اعمالکم سے تمام صحابہ مراد، ابو بکر کو اپنی طرف سے ایڈ کرتے ہیں. یہ تو کچھ اعراب اور بدو لوگوں کے بارے میں آئی تھی یہ آیات، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا تھا کہ اعراب میں کچھ کافر ہے، اور میں مانتا ہوں کہ لغوی صحابہ میں بھی کافر ہے. جیسے ابو جہل لغوی صحابی ہے. لغوی صحابہ جو پیغمبر کہتے ہیں فی اصحابی 12 منافقا، میرے جو لغوی صحابہ ہے اصطلاحی نہیں، لغوی صحابہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی تھا، عبداللہ ابن سبا جو تمہارا سربراہ ہے وہ بھی لغوی صحابی تھا، اس میں سے کافر بھی ہے، تمہارے جیسے شیعان علی بھی موجود ہے اس میں. تو ابھی میں آتا ہوں کہ ان تحبط اعمالکم میں تمام صحابہ داخل نہیں ہے. دیکھیں جب یہ آیات نازل ہوئے ان تحبط اعمالکم، ثابت ابن قیس ابن شماس یہ اونچی آواز والا صحابی تھا، کیونکہ خطبہ جب دیتا تھا اونچی آواز سے دیتا تھا، تو یہ گھر میں روتا تھا اور گھر میں پڑھا ہے. یہ میرے پاس تفسیر طبری موجود ہے، یہ تفسیر کے حوالے پیش کرتے ہیں. ابھی آئے میں آپ کو تفسیر دکھاتا ہوں. تفسیر طبری میں ہے ان ثابت ابن قیس ابن شماس قال لما نزلت لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، جب یہ آیات نازل ہوئی قال یا نبی اللہ لقد خشیت ان اکون قد حلقت، مجھے ڈر ہے کہ میں تباہ ہو گیا، میرے آواز اونچی ہے، میرا عمل ضائع ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک من اہل الجنہ، اے ثابت ابن قیس آپ بھی جنتی ہے، اور باقی صحابہ جنہوں نے آواز اٹھائی نہیں ہے میرے اوپر
اور انہوں نے نہیں کہا ہے کہ یا محمد اخرج، آپ ثابت کریں کہ ابو بکر نے آواز اٹھائی ہے. یہ تو ثابت ابن قیس ابن شماس جو اونچی آواز والا تھا، وہ گھر میں رو رہا تھا، اس کا عمل ضائع نہیں ہوا ہے. تفسیر تبری ہے یہ میرے پاس، آپ اس کا انکار کریں. تفسیر تبری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ابن قیس ابن شماس کو کہا تھا نہیں آپ کا عمل ضائع نہیں ہے. جنہوں نے آواز اٹھائی تھی، مطلب یہ ہے کہ تمام صحابہ نے آواز نہیں اٹھائی تھی، یہ صرف چند مخصوص لوگ تھے. انہوں نے کہا تھا یا محمد اخرج ان ذمنا شیء، کیونکہ اگر ہم آپ کی مذمت کریں تو آپ ہمیشہ کے لیے مقبوح رہیں گے. وان مدحنا زین، اور اگر ہم آپ کی مدح کریں تو آپ مزین رہیں گے. ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں العرب اشد کفرا. دوسرا ان تحبط اعمالکم، یعنی مستقبل میں اگر کوئی ان کا عمل ضائع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھیں ان کا افتضاح دیکھیں، کہتا ہے ان ناصبہ اگر فعل مضارع پہ آ جائے تو اس کا معنی کس میں چینج کرتا ہے؟ مستقبل کے معنی میں. یہ ان کی عقل ہے. ان ناصبہ تعویل بالمصدر کرتا ہے، اس کو اتنا کا نہیں پتا. ان حبوط العمل ان رفع الصوت یجر الى حبط العمل، وہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے، وہ مستقبل کے معنوں میں نہیں آتا. اور آپ یہ جو عربیت اپنے عربیت سے فرق کرتا ہے، یہ ابتدائی نحو کے ابتدائی کتاب میں باتیں لکھی ہوتی ہیں. اچھا اب اس کی بات دیکھیں، وہ اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے کچھ بدو عرب تھے انہوں نے یہ بات کی ہے. اور بھائی میں نے تجھے حدیث دکھا دی بخاری کی، تم نے ٹائم 3 منٹ کی رکھی ہے، اس لیے میں نے وہ تفصیل سے نہیں پڑھی ہے. اپنے کتاب تو سر پڑھ کے دیکھنا نا بھائی، اپنے کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں. یہ بخاری ہے، یہ کتاب تفسیر سورۃ الحجرات، یہ ابن ابی ملیکہ کی حدیث ہے کہ یہ آیت کی شان نزول کیا ہے. بھلے ابن ابی ملیکہ کاد الخیران ان یہلک ابا بکر و عمر، 2 خیر ابو بکر اور عمر مرنے لگے تھے، ہلاک ہونے لگے تھے، بلکہ یہ اس کی بچانے کے لیے کہہ رہا ہونے لگے تھے، بلکہ ہو گئے. رفع اصواتهما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نے آواز بلند کی پیغمبر کے لیے. بلی فارتفعت اصواتهما فی ذلك فانزل اللہ لا ترفعوا اصواتکم، ان کی آواز بلند ہو گئی ہے تو اس میں اللہ نے نازل کیا ہے آئے حبت عمل. میں نے ان کے اپنے کتابوں سے نہیں دکھایا بھائی. حبت عمل کفر کی اس کے اپنے امام ابن تیمیہ کی کتاب دکھائی ہے کہ حبت عمل کفر کی دلیل ہے، کفار کے لیے ہوتا ہے. اچھا پھر میں نے ابھی بخاری کی حدیث ہے، وہ کوئی یہ کتاب نہیں ہے ان کا. یہ کہہ رہا تھا کہ اور لوگ تھے، اور یہ ثابت ابن قیس ابن شماس نہیں ہے، یہ ابو بکر اور عمر ہیں، انہوں نے آواز بلند کی تھی، اللہ نے نازل کیا ہے حبت عمل سورہ حجرات کی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے آیات ہیں سخت شدید ترین. الحمدللہ رب العالمین، ثابت ہو گیا کہ اعمال حبت ہو گئے. حبت الاعمال یعنی جو آواز بلند کرے اس کے عمل حبت ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو ہے عدم اسلام کی دلیل ہے میرے محترم ناظرین، ان کے اپنے کتابوں سے میں نے دکھا دیے، اور میں کچھ آیات قرآن مجید سے دکھا دیتا ہوں کہ حبت عمل کس چیز کی دلیل ہے، عدم اسلام کی دلیل ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ سورہ مبارکہ بقرہ ہے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. جو دین سے مرتد ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، اس کا عمل حبط ہوتی ہے. جو آواز بلند کرتا ہے اس کی عمل حبط ہوتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جو شخص رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کرتا ہے اس کی عمل حبط ہوتی ہے، وہ مسلمان نہیں ہو رہتا. پھر جس کے عمل وہ کیسے جنت جائے گا؟ نہ عمل حبط ہے، یعنی اس کا ایمان بھی تباہ، جہاد ہجرت سب تباہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ قرآن سورہ مبارکہ آل عمران، ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. جو انبیاء کو قتل کرتے ہیں ان کے اعمال حبط ہوتی ہے. آئے حبط اعمال. جی سر ٹائم ختم ہو گیا جی. ہاں ابھی واسطہ نہیں پڑا آپ کو عامر صاحب. حبط کا لفظ جب فعل مضارع کی شکل میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عمل ضائع ہوا ہے، جیسے انہوں نے آیات پیش کی ہے. لیکن حبط پر جب لام داخل ہو جائے، لحبط، یا فعل مضارع کی شکل میں آ جائے، پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک دھمکی دیتا ہے اور عمل ضائع نہیں ہوتا. جیسے عربی میں ایک اسلوب ہے، علماء کہتے ہیں اجتہد وَإِلَّا ترسب. یہ عربی میں کہتے ہیں کہ بچے سے کہتے ہیں آپ محنت کرو ورنہ آپ فیل ہو جائیں گے. اجتہد ان ترسبا، آپ یا لا تضيع وقتك ان ترسبا، ٹائم ضائع نہ کرو ورنہ آپ فیل ہو جائیں گے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز نہ اونچا کرے ورنہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ ابو بکر کا عمل ضائع ہوا ہے. یہ تو ثابت کرے نا، ابو بکر کا نام دکھا دے کہ سبب نزول اس کا یہ تھا کہ ابو بکر کا عمل ضائع ہوا ہے. اس طرح تو پھر نعوذ باللہ میں کہوں گا کہ انبیاء کے اعمال بھی ضائع ہوا ہے. اللہ نے 18 انبیاء کا تذکرہ کیا اور اللہ فرماتے ہیں لو اشرکوا لحبط عنہم،
اگر یہ انبیاء شرک کرے تو ان کا عمل ضائع ہو جائے گا. تو کیا انبیاء کا عمل ضائع ہوا تھا؟ میرا ان سے سوال ہے. حبیطہ تو ان کے لیے بھی آیا ہے. آپ جی کریں بات کریں آگے. فینش میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ انتہبت ابو بکر کا نام ثابت کرو نا کسی تفسیر کی کتاب سے. انہوں نے کہا کہ ابو بکر کا عمل ضائع ہوا. ثابت کرو. اوکے سنتے نہیں یہ پتہ نہیں کیا یہ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں جب میں بات کرتا ہوں نا ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ کتاب بخاری ہے کتاب التفسیر بھائی ابن ابی ملیکہ کی حدیث ہے 4845 اور 4847. ابو بکر اور عمر نے رفع اصواتہما ابا بکر و عمر یہ دونوں نام ہے بھائی. میرا اسکرین چھوٹا ہے آج کیونکہ 3 حصے بنا دیے ہیں. رفع اصواتہما فارتفعت اصواتہما فی ذلک فانزل اللہ. دونوں نے آواز بلند کی تو اللہ نے نازل کیا. یا ان کا رفع صوت ابو بکر عمر کی رفع صوت سبب نزول آیا ہے. آواز بلند نہ کرو کہ عمل حبط ہو جائیں گے. اب اس شخص نے جو مثالیں دی ہیں بھائی ٹھیک ہے میں نے تو ثابت کر دی کہ ابو بکر عمر نے آواز بلند کی تھی اور انہی کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہے. اب یہ کہتے تھے کہ وہ منافق تھے اعراب تھے بدو تھے. ان کو پتہ نہیں تھا نا. اب پتہ چل گیا نا اعراب بدو نہیں تھے ابو بکر عمر تھے. اب انہوں نے جو مثال دی ہے اجتہد ان ترسب تم محنت کرو واللہ تمہارا وقت ضائع ہو جائے گا یا تم فیل ہو جاؤ گے. اور بھائی اللہ یہی تو ہمیں یہی کہہ رہے ہیں آواز بلند نہ کرو ورنہ تمہارے عمل حبط ہو جائیں گے. یعنی جو شخص محنت نہیں کرتا کیا ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. آپ نماز نہیں پڑھیں گے جہنم جائیں گے. تقوی نہیں رکھیں گے کیا ہوگے جہنم جائیں گے. ٹھیک ہے نا لازمی بات ہے. ایک عمل ہے اور اس کا نتیجہ ہے. اللہ نے اس کے نتائج قرآن میں بتا دیے. یا عرف میں مثلا ہم کہتے ہیں محنت کرو وَإِلَّا کام سے نکالے جاؤ گے. محنت نہیں کیا کام پہ ڈیوٹی پہ آدمی نہیں جاتا اس کو فیکٹری والے نے کام سے نکال دیا. بھائی آپ نے جو مثال دی ہے کہ محنت کرو وَإِلَّا تیری عمر ضائع ہو جائے گی. محنت نہیں کیا تو عمر ضائع ہو جائے گی. ابھی اللہ نے فرمایا کہ تم آواز بلند نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال حبط ہو جائے گی. تو کس نے آواز بلند کیا؟ بھائی یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے. جس نے آواز بلند کی تھی وہ ابو بکر اور عمر ہے. ابو بکر اور عمر نے آواز بلند کی ہے. یہ بے احترامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس لیے نتیجہ ثابت ہے حبط عمل. حبط عمل میں نے ثابت کر دی کفر کی دلیل ہے. بات ہی ختم ہے بھائی. اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ میں نے کوئی حدیث نقل کیا ان کے اپنے کتابوں سے نقل کیا. یہ کہتا ہے بھائی معانی بیان کا اس نے کوئی متعلق کچھ اس کا کوئی ربط ہی نہیں اس مسئلے پہ. آیا بہت واضح ہے. دیکھیں یہ میں کچھ بڑے معربین کے اقوال دکھا دیتا ہوں. یہ معانی القرآن للزجاج ہے جزء 5 چاپ عالم الکتب. یہاں پر سورہ حجرات کی تفسیر میں ان تحبط اعمالکم معناہ اس کا معنی یہ ہے لا تفعلوا ذلك فتحبط اعمالکم. یہ کام نہ کرو بلند آواز بلند نہ کرو کیونکہ تمہارے عمل حبط ہو جائیں گے. تو جس نے آواز بلند کی اس کا عمل حبط ہو گیا نا. جس نے آواز بلند کی اس کا عمل حبط ہو گیا نا. اعراب القرآن نحاس صاحب کی جلد نمبر 4 چاپ عالم الکتب. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی قال ابو بکر یا ابو بکر اچھا ان تحبط اعمالکم فی موضع نصب اس کا ناصب ہے ای لا تحبط اعمالکم. آواز بلند نہ کرو تاکہ آپ کا عمل حبط نہ ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے واضح دلیل ہے. یہ بہت بڑے لغویین ہیں بڑے بڑے مفسرین ہیں ان کے اقوال ہیں. جی سر بولیں ابھی. آپ مجھے بتا دیں اگر ابو بکر کافر ہے یا جن لوگوں نے آواز اٹھائی فرض کریں اگر ابو بکر نے آواز اٹھائی بھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک دھمکی دی ہے کہ مستقبل میں ایسا کام نہیں کرنا ہے. جیسے میں نے کہا ان جب فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو وہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے کہ مستقبل میں یہ ایسا کام نہ کرے. جو آپ سے ہوا ہے وہ تو ہوا ہے اور یہ میں مانتا ہوں کہ صحابہ سے جو گناہ ہوا ہے اللہ نے ان کو معاف کر دیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. تمام صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. ابھی میں آتا ہوں اسی آیات کی طرف آتا ہوں. یہ آیات پوری پڑھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. اے وہ لوگو جو تمہارے اندر ایمان موجود ہے یعنی اے ابو بکر ہو اے عمر تم مومن ہو. ثابت ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اے صحابہ آپ مومن ہو. تو ابو بکر کو اللہ نے مومن قرار دیا. بس اس کا جواب دے رہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اے ابو بکر آپ مومن ہیں لیکن اس کے بعد آواز نہیں اونچی کرنے ہے. جواب دے رہے یہ خود آیات میں ابو بکر کو مومن کا. اگر اس آیات کا سبب نزول ابو بکر ہے تو خود ابو بکر کا ایمان ثابت ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا پھر قرآن میں ٹکراؤ ہے؟ جس قرآن سے یہ ابو بکر کا کفر ثابت کرتے ہیں اس قرآن کے وہ آیات موجود ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر سے کہا کرتا تھا کہ غم نہ کرنا اللہ ہمارے ساتھ ہے. ادھر معیت خاصہ مراد ہے یعنی اللہ ہماری مدد کرتے. کافر کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے کافر کی مدد تو اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. تو پھر مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ٹکراؤ ہے.
یہ قرآن کی آیات کو ایک دوسرے سے ٹکرا رہا ہے. جس طرح قرآن کی آیات ٹکرا رہا ہے ہم نہیں ٹکراتے, ہم صحیح والا معنی کرتے ہیں. تو لہٰذا میں کہتا ہوں, دیکھیں سورۃ ممتحنہ ان سے پوچھے کن کے بارے میں نازل ہوئے ہیں, حاطب ابن ابی بلتع کے بارے میں نازل ہوئے. اگر صحابی سے کفر بھی ثابت ہو جائے نا, اگر کفر بھی صحابی سے صادر ہو جائے, اس کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. یہ تو حبط عمل کی بات کر رہا ہے. میں ثابت کرتا ہوں حاطب ابن ابی بلتع نے جاسوسی کی تھی, انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر مشرکین کو خط بھیجا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم, اے حاطب ابن ابی بلتع آپ نے جاسوسی کیا ہے. عمر نے کہا تھا دعنی اضرب عنق هذا المنافق, اس منافق کا میں گردن اتارتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال قد غفرت لكم, اہل بدریوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. ابو بکر بدری ہے, ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ابو بکر آپ مومن ہیں, لا ترفعوا اصواتکم, اس کے بعد اپنے آواز کو اونچی نہ کرے. میں آپ کو ادب سکھاتا ہوں, یہ ادب کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہے. تو لہٰذا ابو بکر کا ایمان ثابت ہوا. جس آیات سے یہ کفر ثابت کرتا ہے میں نے ایمان ثابت کرتا. آتے ہیں آئے حبط اعمال کے متعلق. پہلے تو کہہ رہے تھے ابو بکر عمر نہیں تھے, اس کی جہالت دیکھیں, داڑھی اتنی لمبی ہے. اور بخاری تم نے پڑھی نہیں ہے, ادھر ہمارے مناظرے کے لیے آئے ہو. ہم نے ثابت کر دی کہ جس نے آواز بلند کی تھی وہ ابو بکر عمر ہے, اور انہی کی مذمت میں آیا نازل ہوئی ہے. بات ختم ہے. اور پھر میں نے قرآن کی آیات دکھا دی, ان کے علماء کے اقوال دکھا دی کہ حبط عمل سبب کفر ہوتا ہے. کسی کا رد پیش کر سکا نہیں پیش کہتا ہے, صحابی اگر کافر بھی ہو جائے تو اس کو مغفرت ہے. اور بھائی شریعت سب کے لیے ایک ہے, اس طرح نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کے لیے اور شریعت ہے, دوسروں کے لیے اور شریعت ہے. صحابی جو مرضی کریں, ٹھیک ہے نا, وہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے کہ صحابی جو مرضی کریں وہ ان کو چھٹی ہے. پھر آپ نے کہا کہ اس آیت کا خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے. اپنی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں. یہ کتاب الایمان ہے تیرے شیخ ابن تیمیہ کا, کیا مکتب الاسلامی, یہاں پہ دیکھو صفحہ نمبر 189. فالخطاب یا ایھا الذین آمنوا غیر قوله انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم. فإن الخطاب, اچھی طرح سے سن لو, فإن الخطاب بیا ایھا الذین آمنوا يدخل فیہ من اظہر الایمان وکان منافقا فی الباطن يدخل فیہ فی الظاہر. یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں منافق شامل ہوتے ہیں, جو باطن میں منافق ہوتے ہیں, ظاہر میں مسلمان ہوتے ہیں. وهذا متفق علیہ بین اہل السنہ, یہ اہل سنت کے درمیان متفق علیہ, ٹھیک ہے نا. خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ابو بکر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ اجماعی بات ہے فریقین کے درمیان, تمام علماء کہ خطاب یا ایھا الذین آمنوا کفار وہ زنادقہ, وہ کفار, وہ منافق جو جھوٹ میں اسلام کا اظہار کرتے تھے, منافق تھے, ان کے لیے ان کو بھی شامل کر دیتا. یہ تو بہت زیادہ ہے قرآن میں, میں سے زیادہ ابن تیمیہ کا قول آپ کے لیے حجت ہے, اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا. اچھا, انہوں نے کہا کہ معیت خاصہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی نصرت کی ہے. او بھائی, ان لا تنصروه فقد نصرہ اللہ, نصرہ اللہ نے کس کی نصرت کی ہے؟ یہ آئی غاری ہے. ابو بکر نصرہما نہیں, ابو بکر کی نصرت کوئی نہیں کی اللہ نے. اللہ نے خود کہہ دی بھائی, آیت تو آیت کوئی نہیں پڑھتے بھائی. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کیا. اذ یقول لصاحبی, صاحب والا ساتھ والا ہے, ساتھ والا مسلمان بھی ہو سکتا ہے, غیر مسلمان بھی ہو سکتا ہے. ساتھ والا کوئی ایمان پہ دلالت نہیں کرتا. فانزل اللہ سکینۃ علیہ, سکینہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, ابو بکر کی کوئی سکینہ, کوئی نصرت نہیں ہوئی. الحمدللہ. انہوں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے اس میں تو یا مومن داخل ہے اور یا منافق داخل ہے, لیکن ظاہر میں وہ مسلمان ہے. تو ابو بکر کا اسلام تو آپ نے مان لیا نا, ظاہری اسلام تو ثابت ہوا الحمدللہ. دوسری بات, آئے علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لا اوتی باحد یفضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلدته حد المفتری. جو شخص آتا ہے اور مجھے ابو بکر اور عمر پر ترجیح دیتا ہے, میں اس کو مفتری کا حد لگاؤں گا, اس کے اوپر حد قائم کروں گا, 80 کوڑے اس کے اوپر قائم کروں گا. یہ مجھے بتا دے, یہ جس ابو بکر کو سورۃ حجرات کی آیات کی وجہ سے کافر سمجھتا ہے, ان کا علی کہتا ہے کہ وہ ابو بکر وہ میرے اوپر مجھے ترجیح نہ دے رہے اس کے اوپر. تو یہ علی رضی اللہ عنہ سے نقل ہے. کے اوپر علی کا جواب دے رہے, علی قرآن کو بہتر سمجھتا تھا یا آپ بہتر سمجھتے ہیں؟ آج الحمدللہ ابو بکر عمر کا انہوں نے اعتراف کر ہی لیا بھائی, کہ دونوں ہی ختم. بھائی عثمان بھی اس میں آ گیا نا, تینوں ہی بس ختم, سب کا ہو گیا. عمر صاحب اچھا, انہوں نے جو کہا ہے ایک دو جملوں کا ان کے جواب دے دوں. میں خطاب یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں منافق آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں یا مومن آ جاتے ہیں یا منافق. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس میں منافق بھی شامل ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں تو آپ نے مان لیا کہ ابو بکر عمر مسلمان ہے. اور بھائی ابو بکر عمر کے مسلمان ہم نے اب اگر ان کو منافق مان لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ مسلمان ہے. ملاحظہ فرمائی, یہ کتاب مجموعۃ الفتاوی لابن تیمیہ, جز نمبر 7,
جب پیچھے سن 2005 میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 378 میں ابن تیمیہ صاحب فرماتے ہیں وبالجملہ فاصل هذه المسائل کفر اور نفاق کے مسائل میں ان تعلم تجھ پہ واجب ہے کہ ان الکفر نوعان کفر ظاہر و کفر نفاق کفر ظاہر و کفر نفاق او کفر ظاہر و کفر ظاہر و کفر نفاق کہ کفر کے دو قسم ہیں ایک کفر ظاہر ایک کفر نفاق فإذا تكلم في أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار جب آخرت کے متعلق ہم جب بات کرتے ہیں تو منافق کافر ہے آخرت میں منافق کافر ہے لیکن دنیا میں فقد تجری علی المنافق احکام الاسلام لیکن دنیا میں منافق پر احکام اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا دوسری بات آپ نے کہا کہ لو اوتی برجل یفضلنی علی ابی بکر و عمر جلت حد المفتری یہ دیکھیں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے کیوں قرآن کے خلاف ہے کیونکہ قرآن مجید میں حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ کے شریک موسیٰ کے برابر ہیں وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي کیا بنی اسرائیل میں اجازت تھی کہ کوئی شخص حضرت ہارون علیہ السلام پہ کسی کو تفضیل دے دے ممکن ہی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل اگر کوئی شخص کہہ دے نا کہ بنی اسرائیل میں سامری یا اس کا یا سامری کا جو بچڑا ہے یا کوئی بھی شخص ہارون سے افضل ہے یہ کفر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ آپ کو وہی منزلت مجھ سے ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا الا انہ لا نبی بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے الا آپ کو وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا تو لازم ہے ان کی افضلیت پوری امت پہ ثابت ہوگی پوری امت پہ ثابت ہوگی نا تو اب کیسے کہہ سکتے ہیں نبی کوئی ابو بکر عمر کو مجھ پہ اگر تفضیل دے دے تو میں اس کو حد مفتری کی حد اس پہ جاری کروں گا یہ بات ہی غلط ہے یہ حدیث کس نے گڑھی ہے سفیان ثوری نے گڑھی ہے یہ رجال الکشی میں موجود ہے یہ کتاب ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب رجال الکشی ہے چاپ قم المقدسہ یہاں پر سفیان ثوری میں حدیث نمبر 741 اس میں یہی ہے کہ سفیان وہ شخص آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اس نے سفیان ثوری کی احادیث بیان کی اس میں اس جملہ احادیث میں سے یہی بیان کیا امام جعفر وہ سفیان ثوری اس حدیث کو بیان کرتا تھا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے اس حدیث میں کہ یہ جو خلاصہ حدیث کافی لمبی 2 صفحوں کی بہت ساری احادیث ہے اس میں یہی حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی تکذیب فرمائی ہے کہ یہ حدیث ہماری نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے یہ جماعت مخالفین کے کتب میں موجود ہے یہ روایت اور یہ آپ کے من گڑت روایتوں میں سے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے سنت متواترہ